اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن ہی سے طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہیں، رچ بس جاتی ہیں۔ اب بچپن کی کچھ عادتوں کو اگر اسی وقت ان کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ مزید پختہ ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوئی بات دیکھتا ہے، کسی فرد میں کوئی بات دیکھتا ہے اور پھر وہ گھر پر آ کر اس کی شکایت کرتا ہے، تو وہ شکایت اگر ہم اس وقت اس کی سن لیتے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر وہ آگے جا کر ایک چغلی کی سی کیفیت اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ جو چغل خوری کی عادت ہے، شاید کہیں نہ کہیں بڑے بھی اس کی اصلاح اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے دل میں بھی کہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں اور کی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اگر اسی وقت اس بات کی اصلاح کر لی جائے تو یقینی طور پر وہ جو بچے کی شخصیت بڑے ہو کر پنپتی ہے، تو یہ چغل خوری کی عادت اسی وقت اصلاح کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح سے دیکھا جائے کہ یہی عادت بہت ساری اور مزید برائیوں کو بھی جنم لیتی ہے، کیونکہ یہ زبان کی خرابی ہے۔ اب جب زبان کی اس خرابی کو ہم پختہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگتے ہیں، پھر ہمارے اندر لوگوں اسی عادت کی بنا پر بدگمانی بھی ہوتی ہے، اور یہی جو زبان کی خرابی ہے یہ غیبت اختیار کر لیتی ہے، بہتان تراشی پر اتر آتا ہے انسان، پھر اس کے ساتھ ساتھ طعنہ زنی، یہ تمام چیزیں اسی برائی کی جڑ ہو جاتی ہیں اور مزید برائیاں پنپنے لگتی ہیں انسان کی شخصیت میں۔ اللہ رب العزت وہ جو پروردگار عالم ہے، ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو پھر اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اس کے بندوں کی پردہ پوشی رکھیں۔ اگر کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر ادھر ادھر چغلی نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، اس سے معاشرے میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دل بھی خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جناب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، آئیے اپنی بھی اور ہم سب مل کر اپنی اسی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس عنوان پر یعنی چغل خوری اور اس کے اثرات جناب بات کریں گے۔ مہمان شخصیات آج کے ایوان میں تشریف رکھتی ہیں، عنوان ہم نے آپ کے گوش گزار کر ہی دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود جو شخصیت ہیں جناب انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ الحمدللہ گفتگو فرماتی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہیں؟ خیریت۔ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں شخصیت ماشاءاللہ اسلامی تاریخ کا ایک گہرا مطالعہ رکھتی ہیں، زرمینہ ناصر، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں چغل خوری کے تعلق سے، اور اس کے اثرات آج کا ہمارا عنوان ہے۔ چغل خوری سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کس طرح سے مذمت فرمائی ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری کا عنوان واضح کرنے یا اس سے متعلق احکامات الہی بتانے سے پہلے ایک مقصد ہمیں سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کا مقصد ہی آزمائش رکھا، اور بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون خیر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ باتیں ہم الحمدللہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور جانتے بھی ہیں، مگر یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ دو طرح کے حقوق دنیا میں ہم پر رکھے گئے، ایک اللہ کے حقوق جنہیں ہم عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تسبیحات وغیرہ، صدقہ، خیرات، جو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیکی کرتے ہیں اس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے اس کا حقوق العباد۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان دنیا میں تنہا تو نہیں ہے، اس کے رشتے ناتے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اس کے آس پاس لوگ بھی ہیں اطراف میں، کہیں وہ ملازم ہے، کہیں کوئی وہ کسی کا سربراہ ہے، تو جس انسان سے بھی پوری زندگی ہمارا واسطہ پڑے گا، ہر شخص کا حق قرآن پاک نے درجہ بدرجہ متعین کر دیا۔ اب ایسے دین کا یہ ہے کہ حقوق اللہ یعنی عبادات کی کمی یا کوتاہی اگر ہم سے ہو جاتی ہے تو وہ توبہ استغفار سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے معاف کر دینے سے معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اپنا حق جس کے لیے چاہیں معاف فرما دے، لیکن بندے کا معمولی سے معمولی حق بھی اگر ہم پر ہے اور ہم نے اسے ادا نہیں کیا
تو جب تک وہ بندہ خود ہمیں معاف نہیں کرتا اللہ اکبر. ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور اس بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں کہ بڑے بڑے نمازی اور روزہ دار قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے کیونکہ کسی ایک انسان کی حق تلفی کی ہوگی. اب ان حقوق جن کو ہم حقوق سمجھتے ہیں ان میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے واضح یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. یعنی دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ نہ وہ اس کی جان لے سکتا ہے، نہ وہ اس کے مال پر قابض ہو سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ اس کی توہین کر سکتا ہے. یہ جو تیسرا حق ہے کہ ہم اس کی آبرو بھی حرام ہے، اس کی بھی حرمت ہے، اس سے ریلیٹڈ ہماری گوسپس، ہماری بیک بائٹنگ، غیبتیں، اس کا نام خراب کرنا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، یہ تمام فیکٹرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور چغل خوری ان میں سے ایک ہے. اب چغل خوری کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نمیمہ، اور نمام کہا گیا ہے اس شخص کو جو چغل خوری کرتا ہے. قرآن پاک میں بھی وضاحت فرمائی گئی بہت سارے مقامات پر، خصوصاً فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل ہے. ویل کو ویسے تو ہلاکت یا خرابی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو یہ مفسرین کرام نے اس کو واضح کیا کہ ایک نہایت گہری کھائی ہے جو دوزخ کی کھائیوں میں سے ایک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تانے دیتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے اس سے منع فرمایا. اور چغلی ہے کیا؟ بیسیکلی لوگ اس کو غیبت سے ریلیٹ کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی کنفیوز کر دیتے ہیں. دیکھیے، غیبت یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہے اور ہم اس کے پیچھے اسے بیان کریں یا کسی اور سے تذکرہ کریں. چغل خوری دراصل یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی غیر موجود شخص کے بارے میں بات کی، اور obviously کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں کی، اس کی برائی کر دی یا اس کا کوئی عیب بیان کیا، تو ہم نے وہ سنا اور جا کر اس تک اس بات کو پہنچا دیا. تو یہ عمل چغل خوری کہلاتا ہے. چغلی کھانا اس کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں آسان اردو میں اس کو لگائی بجھائی کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارک سنے، کوئی کامنٹ سنے، اس کی کوئی برائی سنی، فوری طور پر جا کر اس کو بتایا کہ فلاں تو آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں تو آپ کے بارے میں یہ پلاننگ کر رہا تھا، یہ اس کے نظریات ہیں، یہ اس کے خیالات ہیں. تو یہ سب سے زیادہ اہم بات یہاں پر ہے کہ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے وعید کی خبر سنائی گئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ ایک مشرک تھا، اس کے بہت سے عیب بیان کیے، ان میں سے یہ سب سے اہم بات تھی، اور اس کو کہا گیا کہ وہ بد نسل ہے، بے نسل ہے، یعنی اس کا کوئی نسب نہیں ہے جو لوگوں کو لڑوانے کے لیے چغلیاں لیے پھرتا ہے، ایک سے بات سنتا ہے اور دوسرے کو جا کے پہنچاتا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فرق پیدا کر سکے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک بات ہے، اگر آپ نے کسی سے سنی اور کسی کو جا کر بیان کر دی، اس کے جو اثرات ہیں کس قدر خطرناک مرتب ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اب کتاب ہدایت سے ہم نے ہدایت حاصل کی الحمدللہ. آپ یہ بتائیے گا زرمینہ کہ چغل خوری کی مذمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس تعلق سے آپ گفتگو فرما دیجئے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے جانا چغل خوری کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، فساد کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی ایبسنس میں اس کی کوئی بات لے کر، اس کا کوئی نیگیٹو کامنٹ لے کر اس کو آگے سوسائٹی کے اندر پریویل کرنا اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرنا. یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر یہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، کیونکہ اس سے معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور عذاب قبر کا باعث بنتا ہے یہ گناہ. اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور موقع پر فرمایا گیا کہ لگائی بجھائی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. اور ہمیں یہ تعلیمات جانب اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم اس گناہ میں اگر خدا نخواستہ کوئی ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اس سے بچے اور تعلیمات لے اور اپنی شخصیت میں سے اس برے عمل کو نکالنے کی کوشش کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، اور جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اس سے الفت کا رویہ، محبت کا رویہ اختیار رکھتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ جو برا شخص ہے اس کو کہا گیا ہے جو چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بھائیوں کے درمیان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ناحق کسی کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے.
اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کہ جو چغل خوری کرتا ہے, جو کسی کے ناحق عیب تلاش کرتا ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے زیادہ تم میں شریر ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ شریر وہ ہے جو ناحق کسی کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, کسی پاک دامن کی برائیاں تلاش کرتا رہتا ہے, عیب جوئی کرتا ہے, اور دوستوں کے درمیان میں پھوٹ یعنی فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو کوئی جھوٹی گواہی بھی ایون دیتا ہے, کسی کی برائی کو ناحق معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے, اس کا امیج خراب کرنے کے لیے, تو اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب جنت بنائی گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کچھ بولو, تو جنت نے فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ میں داخل ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جلال کی قسم کہ کچھ لوگ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے, اور زینب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں اور چغل خوری کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت سلمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک بار بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے جسے میں اختیار کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا. جیسے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہو, کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو, اسی طرح سے دوسروں کی عیب جوئی کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں یہ نالج ملتا ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اپنے جرم کا جو ارتکاب کرتا ہے یعنی کسی کی چغل خوری کرتا ہے, تو اسے سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور جو گناہ کر کے اس دنیا سے گناہ کی معافی مانگ کے اس دنیا سے جائے گا اسے سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں چغل خوری کے حوالے سے کہ ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. اگر ہم دوسروں کی پردہ پوشی نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان انسانوں کو اپنے ہی گھر میں رسوا کر دے گا. اسی طرح سے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ قبروں کے پاس سے ہوا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغل خوری کا ارتکاب کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت ہمیں اس روحانی مرض سے, اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کے ایوان میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں, جناب سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ, اور ان کے ساتھ زرمینہ ناصر, جو کہ چغل خوری کے حوالے سے بہت ہی سحر حاصل گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں, اور دونوں ہی شخصیات کی جانب سے بہت عمدہ گفتگو کی گئی. یہ فرما دیجئے زنیرہ صاحبہ کہ چغل خوری, اب ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح سے بات ہوئی چغل خوری کے تعلق سے, بہت زیادہ فی زمانہ ہمیں یہ برائی لوگوں کے اندر نظر آ رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, یہاں کی بات وہاں کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ سوسائٹی میں ہمیں عام طور پر نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں اس کا جو واقعی یہ جو عمل چغل خوری جس کو کہہ رہے ہیں یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بڑھنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ ہمیں اس کی تباہی کا احساس نہیں ہے. جب انسان کو کسی غلط کام کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہوتا, اسے ظاہر اندیشہ نہیں ہوتا, تو وہ اس میں آسانی مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک ہم ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر شخص, جو مجھے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا آئینہ ہے. اب اس کو ہم مختلف اینگل سے وضاحت اس حدیث مبارکہ کی کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. یعنی ہم صرف سیکھتے نہیں ہیں بلکہ سکھاتے بھی ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, معاشرے کا ایک نظام بن گیا ہے, اور یہ چیز اتنی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے چغل خوری, جس کی ہم نے بات کی کہ کسی کی برائی کسی دوسرے تک پہنچانا, یا اس کے بارے میں اس نے, دیکھیے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو, زیادتی ہوئی ہو, اور اس نے وہ جملہ کہہ دیا ہو. ابھی آپ گفتگو سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم میں بھی بہت سے عیب ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا ستر رکھتے ہیں, ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں لوگوں سے. ورنہ ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کیا کرتے تھے تو ان کے ماتھے سیاہ ہو جایا کرتے تھے, اور ان کے چہروں پر نشانیاں علامتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھی.
ہم اتنے گناہ گار ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا تو یہی سوچ کر ہم دوسرے کا پردہ رکھیں. اب آج کل جو اس کی سب سے زیادہ اہم صورتیں ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ سے بات سنی اور اس کے بعد میں نے جا کر انہیں بتا دی, تو یہ چغل خوری ہے. لیکن آج سوشل میڈیا بھی اس چغل خوری کا ایک بہت ہی افیکٹو ٹول ہے. کوئی کامنٹس کسی کے بارے میں سنے, اس کے اوپر ویڈیو بنا دی, فلاں نے یہ کہا, اس کو شیئر کیا, کہیں دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی تو اس کی ویڈیو بن گئی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں مارکیٹ میں خواتین کپڑا خرید رہی ہیں اور ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی, کسی نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی. اب انسان سے کسی بھی لمحے خطا ہو سکتی ہے, بعد میں وہ اس پر پچھتا بھی سکتا ہے, وہ اس پر توبہ بھی کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے اس کو معافی بھی مل سکتی ہے. لیکن آج میڈیا نے ہمیں اتنا رسوا کر دیا ہے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز بنا بنا کے, کسی کی باتوں کو کیچ کر کے, کسی کی چیٹ کو کاپی کر کے, کسی کے فون کو ہیک کر کے ہر طرح سے دوسرے کے بارے میں اس کے برائیوں کی تشہیر کرنا, یا اس نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے اس کی تشہیر کرنا. تو یہ بہت اس وقت اہم بات ہے. یہ سسرالوں میں, فیملی میں کسی دیورانی نے یا جٹھانی نے یا نند نے, بھاوج نے کسی ایک کے بارے میں بات کر دی, دوسری نے فوراً اس کو وہ جو وائس میسج آج کل ہم بھیج دیتے ہیں, میں تو آپ کو ٹپ بھی دے رہی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ وائس میسج ریکارڈ نہ, جب فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے تو اور بات ہے, کوشش کریں کہ آپ ثبوت مت چھوڑیں اپنے. بہرحال یہ بات ہے کہ آپ نے وائس میسج کیا, انہوں نے وہ فارورڈ کر دیا, آپ نے چیٹ کی, انہوں نے اسکرین شاٹ لیا, یہ دیکھو تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا یا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. تو ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ جی آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید اس بات سے بھی اتفاق کریں گی کہ اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے کو نیچا دکھا کر اس کی ایسی بات, اس کا ایسا عیب سامنے والے کو بتا کر شاید ہمارا مرتبہ اس وجہ سے بڑھ جائے گا. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کرتی ہوں. دیکھیے ایک شخص نے جو کیکڑے ہوتے ہیں نا, یہ لابسٹرز وغیرہ, اس نے ان کو ایک جار میں رکھا اور جار کو کور نہیں کیا, اور جار بہت اونچا بھی نہیں تھا, ڈیپ بھی نہیں تھا, اور اس کے علاوہ اس نے باقی کچھ ایسے انسیکٹس وغیرہ تھے تو ان کو بند کر دیا کہ نکل نہ جائیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیکڑوں کو تم نے کھلا چھوڑ دیا, یہ نکل جائیں. اس نے کہا یہ نہیں نکلیں گے, کیونکہ کیکڑے کی یہ فطرت ہے کہ ایک نکلنے لگے گا تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ دے گا اور اس کو بھی نکلنے نہیں دے گا. تو انفیکٹ آج ہمارا کچھ حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بجائے, اپنے اوصاف اپنے اندر چمکانے کے بجائے, اور دین پر اور دنیاوی اقدار پر عمل کر کے عزت حاصل کرنے کے بجائے, جس کی عزت بنی ہے, اللہ نے جس کو مقام عطا کیا ہے, somehow وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی برا نظر آ رہا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا کون سا بھلا عمل ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو بھی بدنام کیا جائے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. تو ایک آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ مین فیکٹر چغل خوری کا یہی ہے کہ ہم جیسے ایک تو ابھی دینی تعلیمات ہے کہ دوسرے میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, دو دوستوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں, دو بھائیوں میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں, دو خاندانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ خود انسان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور کوئی دوسرا اس کی تعریف کر رہا ہے, تو میں نے سوچا, مجھے ایک حسد پیدا ہوا اور میں نے سوچا یہ اس کی تعریف کیوں کر رہی ہیں, تو فوراً میں نے ان کا دل ان سے برا کرنے کے لیے بتایا کہ اچھا فلاں تو یوں کہہ رہی تھی, یا آپ کے بارے میں فلاں نے تو یہ کہا. تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے ہمیشہ سے کہ اگر ہم کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں, سب سے اہم بات یہ کہ آپ سوچ لیجئے کہ جو آپ سے کسی کی چغل خوری کر رہا ہے وہ یقیناً آپ کی بھی چغلی کہیں جا کر ضرور کھائے گا. تو اس بارے میں ہمیں خود بھی محتاط رہنا چاہیے, اور یہ تباہی ہے دنیاوی بھی اور دینی بھی, سے بچنا چاہیے. بے شک. زرمینہ, یہ تو ہم نے جان لیا کہ ظاہر چغل خوری ایک برا فعل ہے. اس تعلق سے آپ مزید کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی بتائیے گا, اور بیسیکلی ہمارے جو معاشرے پہ اس کے منفی اثرات ہیں میں چاہوں گی اس کو کچھ اجاگر کیجیے گا. بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا زینب. آج کل معاشرے میں واقعی یہ ٹرینڈ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کسی کی بات کو یا تو نیگیٹیولی لے کر, یا اگر پازیٹیو بھی ہے اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ خود کمپلیکس کے شکار ہیں یا برتری جتانا چاہتے ہیں, تو اس کو آگے پریویل کر دینا. معاشرے میں یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس قدر تیزی سے مرض پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں نالج ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذابات ایسوسیٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بن رہا ہے ہمارا یہ عمل. اب ہمیں چاہیے کہ کیونکہ مسلمان آپس میں ڈیفینیٹلی
ایک جسم کی مانند انہیں تشبیہ دی گئی ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں، جان کے بارے میں، مال کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمان تو اس جسد واحد کی طرح ہے کہ ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ خود بخود تکلیف کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور معاشرے میں اس مرض کے منفی اثرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نفرت کی دیواریں اس قدر بڑھ چکی ہیں، کیونکہ پہلے تو احترام مسلم کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں بھائی چارہ اور اخوت کا جو دامن ہے اس کو تھامے رہنا ہے. لیکن اب نفرت کی دیواریں اس قدر ہائر ہو چکی ہیں اور دلوں میں اس قدر کدورتیں اور عداوتیں آ چکی ہیں کہ گویا اس آگ کی مانند ہیں جو فیکٹریوں کو، گودام کو، جنگلات کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. سملرلی جو چغل خوری ہے وہ مین کاز ہے معاشرے کے اندر، نسلوں کے اندر، اقوام کے اندر جو خرابیاں بیسکلی پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بیسک وجہ ہمیں چغل خوری دکھائی دے رہی ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، امن و امان ڈسٹرب ہوتا ہے، امن و سکون ڈسٹرب ہوتا ہے، رشتوں کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اعتبار اٹھتا چلا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ چغل خوری ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا کسی درخت کو کاٹ دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت برا فعل ہے جو ہمارے ایمان کو ہی کاٹتا چلا جا رہا ہے، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، عداوتیں، بغض، اناد. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، اچھا ہو. سملرلی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ تمام تر جو روحانی بیماریاں ہیں، ہمارا دل ان سے بالکل پاک صاف ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تہمتیں بھی ایسوسیٹڈ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو انسان مول لے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی کا دورہ تھا اور وہاں بارش نہیں ہوئی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک بارش اور اپنی رحمت نازل فرما، اور 3 دن تک اس معمول کو آپ نے جاری رکھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارش اس لیے میں نہیں عطا کروں گا کیونکہ تمہاری قوم میں ایک چغل خور شخص موجود ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اللہ کے حضور توبہ کرے چغل خوری سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ کرم کی برسات ان کو عطا فرما دی تھی. تو ہمیں چونکہ چغل خوری بیسکلی ہوتی کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. اللہ کا ذکر اور اللہ کے شکر کے جو دروازے ہیں ان کو، ان طریقوں کو واہ کرنا چاہیے. تو فضول گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم چغل خوری سے بچیں. اور منفی اثرات دیکھیں، بچے جو ہمیں کاپی کرتے ہیں ہمارے، اور بعد ازاں اسپیشلی جو بیٹیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ سسرال میں جا کے وہاں ایڈجسٹ اس لیے نہیں کر پاتی، وہاں بھی ان کا وہی مزاج بنتا چلا جاتا ہے. سازشیں، نفرتیں، عداوتیں، ایک دوسرے کو سپیس نہ دینا، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز وہاں ارائز ہو جاتے ہیں جن کو وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتی، برداشت نہیں کر پاتی. اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے اندر تعمیری سوچ پیدا ہونا ختم ہو جاتی ہے، ہم نیگیٹیوٹی کو پریویل کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک بگاڑ کا سبب بنتی ہے. پھر آپ دیکھیں اگر کوئی شخص، جیسے فرمایا گیا کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، تو کوئی، کیونکہ اس سے نفرتیں اور عداوتیں ارائز ہوتی ہیں، تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے دل میں چغل خوری بھی ہو جانا ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں اور وہ چغل خوری کا بھی ارتکاب کرے تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کا یہ شیوا ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل یہی ہیں کہ ہمیں چغل خوری کے گناہ سے بچنا ہے، اپنے دل کو آراستہ کرنا ہے ان خوبصورت تعلیمات کے ساتھ جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. تو اگر ہم ان رحمت کی جو گھڑیاں ہمیں عطا ہوئی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چغل خوری سے بچیں تو ہمارا معاشرہ پیار، محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. بے شک. اور سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی یہی کہ امت کے بدترین لوگ ہیں، جو شریر لوگ ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں دنیا میں، تو یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے اور اس برائی کو اپنے اندر کبھی بھی داخل ہونے نہیں دینا ہے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں. آج کا عنوان ہے چغل خوری اور اس کے اثرات. اس عنوان کے تعلق سے گفتگو جاری ہے. شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے گفتگو کی اور حضرت
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور کی بات تمہیں آ کے بتاتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہاری بھی بات جا کر اس کو دوسرے کو نہ بتائے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چغل خور کو اس کی جو مذموم یہ عادت ہے، یہ جو بری عادت ہے، اس کی وجہ سے خود دنیا میں کیا نقصان بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کیا وعید آئی ہے، یہ فرما دیجئے۔ سب سے اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے کا سبب بنیں گے، ایک زبان اور ایک ناموس کی حفاظت نہ کرنا، یعنی نفسانی خواہشات جب وہ شریعت کے تابع نہ رہیں، اور زبان جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل جائے۔ اب زبان جسم کا بہترین حصہ بھی ہے، اسی سے کلمہ حق ادا کیا جاتا ہے، اسی سے تلاوت کی جاتی ہے، ایک قرآن کا حرف پڑھنے پر ہمیں کئی 100 نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یہی زبان ہمیں تباہی کے گڑھے میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ اور اسی کا ایک برا وصف جو ابھی ہم آج جس پر بات کر رہے ہیں، چغل خوری۔ سب سے اہم بات یہ کہ قرآن پاک میں چغل خور کو، جیسے سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قلم میں، سورہ تحریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا کہ جو چغل خور ہے دراصل وہ فسادی ہے، اور فساد کو کسی کو قتل کر دینے سے بھی بدترین عمل ہے کہ 2 مسلمانوں کو یا 2 لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا، کافروں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کفار کا بھی ستر رکھا اور ان سے بھی نرمی سے برتاؤ فرمایا۔ تو ہم اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے ہی مسلمان بہنوں کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس پر یہ عذاب ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ وہ فسادی ہے، اور بزرگان دین فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک کا بھی حوالہ یہ ہے کہ وہ اس کا نسب اچھا نہیں۔ اب جو لفظ اتنے سخت ہے، میں اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن اتنے سخت الفاظ چغل خور کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ بے اصل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بے اصل کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ چغل خور کی دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور چغل خور کی خود کی دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ ابھی آپ نے جو واقعہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم دعا کر رہی ہے بارش کے لیے، اور اس ایک شخص کی مگر اس ایک چغل خور کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ جب تک اس نے توبہ نہیں کر لی بارش نہیں برسی۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں اس کو فاسق کا ٹائٹل مل گیا کہ جو لگائی بجائی کرتا ہے، اور اس سے اتنے گھرانے ٹوٹتے ہیں، خود اس کا بھی امیج خراب ہوتا ہے۔ اب آپ کو 1 سے 2 دفعہ کسی کا پتہ چل جاتا ہے، اور آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر آپ ان اقدار سے واقف ہیں، ان ویلیو سے واقف ہے، کوئی آپ کے سامنے چغلی کھائے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً امیج اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ بات سچ تھی یا غلط تھی، لیکن آپ کو اس شخص کی شخصیت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ بغیر وجہ کے ہی بیٹھے بٹھائے میں نے تو نہیں پوچھا۔ دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو سچ نہیں ہے تو جھوٹ کا گناہ نہیں ملتا۔ یعنی اگر آپ نے ایسی بات کہی جو حقیقت میں مبنی نہیں تھی، مجھ سے کسی نے آپ کی برائی کی اور میں نے آ کر کہا کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی خلاف واقع بات کہہ دو، میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دو۔ یہاں ہم میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، خاندانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے، اور دوسروں کے دل ایک دوسرے سے کھٹے کرنے کے لیے کسی نے کوئی بھی بات کہہ دی ہے، اس سے فساد پھیل رہا ہے۔ اور جو سینسیبل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جو اس کا محرک تھا، یہ ایک شخص ریسپانسیبل تھا، دنیا میں بھی اس کی تذلیل ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کے جملوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ خود بھی اس سے بچیں گے کہ اس سے میں اپنی باتیں شیئر نہ کروں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کسی کی عادت ہے، اب ہم اس کو کہیں کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اوائڈ کرتے ہیں
کہ اس کی تو اتنی لگائی بجھائی کی عادت ہے, اگر ہم نے اس کو وہاں بھیجا پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کہے گا, ان کے گھر میں کتنا فساد پیدا کرے گا, تو وہ دنیا میں بھی فائدوں سے محروم رہتا ہے جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, اور آخرت کا عذاب, ایک تو یہ حدیث مبارکہ کہ قبر میں جن 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک وہ جو ناپاکی کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام, کہ جو نمام ہے, یا ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا قطات, کہ یہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جب نہ دعا قبول ہو اور نہ قبر کے عذاب سے وہ بچ سکے اور جنت بھی اسے نہ ملے, تو اب رہ کیا گیا کہ جس کی ہم فکر نہ کریں. تو اس لیے اس مذموم فعل سے ہمیں حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ خاص طور پر قصداً ایسے شخص کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں تاکہ ہمیں باقی لوگوں کی باتیں ان کو معلومات ہو, ہماری معلومات میں اس قسم کی اضافہ ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے خاندان میں اہل و عیال میں کیا ہو رہا ہے. یہ سننا بھی, آپ کا یہ سننا بھی اسی عیب میں شامل ہے, اسی گناہ میں شامل ہے. اس بات سے بھی احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ آپ بتا دیجئے زرمینہ کہ ہم خود کو بھی کیسے دور رکھیں اس روحانی بیماری سے, دوسروں کو بھی کیسے بچائیں, اپنی اس عادت سے کیسے نجات پائی جائے, یہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ قلقمہ ہو جائے اس بری عادت کا, اور کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے, پھر آپ اس کی تفصیل بتا دیجئے. دیکھیں زینب, ہم جانتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنا گویا پورے سوسائٹی کی حفاظت ہے, کیونکہ گناہ خواہ کوئی بھی ہو یا چغل خوری ہو, اس سے وہ اس کے جو برے اثرات ہیں, بیڈ امپیکٹس ہیں, نہ صرف انسان کی اپنی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے, اس کی تعمیری سوچ خراب ہوتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو معاشرے میں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, ہمارا جو عمل ہے یہاں پہ وہ ہمارے تمام اعمال ذخیرہ کیے جا رہے ہیں, ایک روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے, اور قیامت کے روز جب مجھے ان لوگوں کے سامنے اللہ پاک کھڑا کرے گا جن کی میں نے برائی کی ہوگی, چغل خوری کی ہوگی, کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا ہوگا, تو تب میرا کیا سٹیٹس ہوگا, میں کس حالت میں ہوں گا, اور میں کس قدر شرمساری کا اس وقت مجھے سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے چغل خوری کرے, تو انہوں نے کچھ ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں کہ ہمیں اس کی بات کا سب سے پہلے تو یقین نہیں کرنا, تصدیق نہیں کرنی. جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے نا, غلط طور سے پیش کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں برے گمان سے بچنا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں برے گمانوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور تعلیم فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے زینب کہ اس کو سمجھایا جائے کہ یہ ایک برا عمل ہے, آپ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں, اللہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو پسند نہیں فرماتے. دین گناہوں کی معرفت ہونا لازمی ہے ہمیں آج فی زمانہ, کہ گناہ ہوتے کون سے, ہمارا کون سا کام ہے جو گناہ کے ضمن میں آ رہا ہے, اور اس کے کیا عذابات ہیں. جب ہم ان تمام احادیث مبارکہ کو, تمام جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے, بار بار پڑھیں گے, تو ہمارے اندر ہمیں بار بار کلک ہوتا رہے گا, نوک ہوتا رہے گا کہ یہ غلط چیز ہے اور مجھے اس سے پرہیز کرنا ہے, چغل خوری کا ارتکاب کرنا ہے. ہم مسلمان جذبے واحد کی طرح ہیں. اور ویسے بھی زینب, اگر خدا نہ خواستہ کسی میں چغل خوری کی وجہ سے کسی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی جائے, کسی کے تعلقات میں فساد ڈالنے کی کوشش کی جائے, تو اس سے انسان کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر اگر انسان چغل خوری کو چھوڑے اور وہ اچھائی کی جانب آئے اور مثبت اور تعمیری سوچ کی جانب آئے, وہ لوگوں میں فساد کے بجائے لوگوں میں صلح کروانے کی کوشش کرے, تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کے درمیان میں صلح کراتا ہے, اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور چغل خوری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے, کم بولا جائے, اچھا بولا جائے, اور فضول گوئی سے بھرپور طور پہ اجتناب کیا جائے. نیک مجالس کو اٹینڈ کیا جائے, جہاں کیونکہ ہمیں نیکی کی جو رغبت ہے ملتی ہے, اور ہم نیکیوں کی جانب مائل ہوتے ہیں, ہم برے اعمال سے بچتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں, اور اس کا خوف کھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے, حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے, ایک مرتبہ ایک چغل خور ان کی خدمت میں گیا اور اس نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں مال خریدا ہے, اور اس نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی اور فساد ڈلوانے کی کوشش کی. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں, اگر انہوں نے یہ مال, یہ جو چیز خریدی ہے وہ اپنے مال سے خریدی ہے, تو میں خوش ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا اچھا مال عطا کیا ہے, اتنے وسائل عطا فرمائے. اگر انہوں نے یہ چیز میرے مال سے خریدی ہے تو میں تب بھی زیادہ خوش ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے. تو جو اس کے مثبت اثرات مرتب
ہوں گے، سب سے پہلے تو انسان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم ہوگی، اس کے اندر خوف الہی کا جذبہ، خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور پھر وہ اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالے گا جس سے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے دیکھنے والے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس پازیٹیوٹی کو گین کریں گے، کیونکہ اگر چغل خوری سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اگر انسان چغل خوری نہیں کرتا اور اچھی تعمیری سوچ رکھتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرے گا، حقوق العباد بھی پورے کرے گا، اس سے بھی معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی اور معاشرے کو ایک مرتبہ پھر سالڈ بنیادوں پہ زندہ کیا جا سکے. بالکل صحیح ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں ایک تاثر یہ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ عادت ہم نے اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت زیادہ دیکھی کہ اکثر بڑے بھی بچوں کو یہ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جائیے دیکھیے دادی کیا بات کر رہی ہیں، فلاں سے کیا بات کر رہی ہیں، آپ کے پاپا کس سے کیا بات کر رہے ہیں. پھر وہ جاتا ہے بچہ اور آپ کو بتاتا ہے. یہ راسخ ہو جاتی ہے چغل خوری کی عادت. میں چاہوں گی زنیرہ کہ آپ کی جانب سے کوئی پیارا سا میسج ہماری بہنوں کو چلا جائے، فرمائیے گا. جی بس سب سے بیسٹ میسج یہی ہے کہ چغل خوری اگر آپ دوسرے کی عزت بچانے کے لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے. اور یہ جو ہم دوسروں کے فون چیک کرتے ہیں یا جھانکتے ہیں یا بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں صرف اپنے نفع اور نقصان سے سروکار ہونا چاہیے. اور وہ جو شعر ہے نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو یہ والا جملہ یہاں بالکل صحیح فٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. بس یہ سوچیں کہ جب ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیں گے. اللہ نہ کرے. اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. کوئکلی کوئی میسج دینا چاہیں؟ وقت بہت قلیل رہ گیا، فرمائیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام برے اعمال سے بچنا ہوگا جن کا ہمیں ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائی ہیں. بہت اچھی اور اصلاحی گفتگو آج کے اس پینل کی جانب سے کی گئی ہے اور ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہے وہ ایک مکھی کی مانند ہے. اب آپ دیکھیں ہم مکھی سے کس طرح بچتے ہیں. جب وہ کہیں بیٹھ جاتی ہے، کسی کھانے کی چیز پر بیٹھ جاتی ہے تو گویا وہ کہیں اور کی گندگی اس میں شامل کر دیتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں، فوراً ہٹاتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں. تو چغل خور کو بھی اسی طرح سے اپنے سے دور رکھیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.